پیپلز پارٹی جو 50 سال سے اپنی جو ترقی پسند سو کالڈ ترقی پسند دی کی جو جہد و جہد کر رہی ہے اور عام لوگوں کے حقوق کے لیے بات اپنے منشور میں کہتی ہے، لیکن کیا وہ ایک بھی پوائنٹ کو ڈیلیور کر سکی؟ اور اس پوائنٹ کو ڈیلیور کرنے اگر ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے جی ہم نے یوں کیا، ہم نے یہ کیا، ہم فلانی وجہ سے ہو گیا، یہ وہ ہمیں چلنے نہیں دیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی اسٹرگل یعنی ہم نیو یارک کا یا امریکہ کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہاں پہ ایک اسٹرانگ، بہت صدیوں پر محیط جو ہے نا ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک بڑی ویل آرگنائز اور ایک مضبوط بلدیاتی نظام ہے۔ پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ چاہے کوئی بھی حکمران ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ نان پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ فوجی حکمران ہوں، وہ اپنی طاقت کو نیچے نہیں دینا چاہتے، وہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ تمام طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ فنڈز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، چیزیں اپنے پاس۔ تو پھر روٹی کپڑا اور مکان عوام کو کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ تو ابھی 70 سالوں میں نہیں ملا، ہاں، تو اب تو ویسے ہی مطلب ڈوب کے مر جانا چاہیے ان پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اس نعرے کو آپ 70 سالوں میں جو ہے وہ 50 سالوں میں نہیں، آپ پیپل پارٹی کو چلے میں نے 50 سال 55 سال ہوئے تو آپ 55 سالوں میں ڈیلیور نہیں کر سکے، اور آپ پھر بھی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا کمپیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، زہران ممدانی نیو یارک کے پہلے مسلمان اور ساؤتھ ایشین میئر منتخب ہو چکے ہیں، لیکن بلاول بھٹو کی ایک ایسی ٹویٹ ہے جس نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی اس ٹویٹ میں کراچی کو اور میئر کراچی کو ممدانی کے ساتھ ملا دی ہے۔ کراچی کا مقابلہ انہوں نے نیو یارک کے ساتھ کر دیا ہے۔ اپنی اس ٹویٹ میں کیا کہتے ہیں ذرا آپ سنیے اور پھر اس کے اوپر انالیسس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جرنلسٹ عادل جواد صاحب موجود ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ مبارکباد دینے کے بعد ان کی کامیابی اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان تمام انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں، یعنی انہوں نے جو پی پی کا منشور تھا وہ ممدانی کا منشور خود سے ہی بنا دی ہے۔ پھر کہتے ہیں عزت نفس کا وہ منشور جو کراچی سے نیو یارک تک لوگوں میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے، ترقی پسندوں کے لیے یہ ایک قابل فخر لمحہ ہے۔ عادل صاحب، میں تو یہ پڑھ رہا ہوں اور میں اس بات پر جو ہے وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ بلاول صاحب کو شاید نیو یارک کی گلیاں، سڑکیں، روڈ، انفراسٹرکچر اور کراچی کا ایک جیسے لگتا ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہوگا کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ تو بلاول صاحب نے کوشش کی ہے کہ کراچی کا کمپیریزن نہیں کیا، انہوں نے کہا ہے کہ جی روٹی، کپڑا، مکان جو کہ ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ترقی پسندوں کی نمائندہ بھی رہی ہے پیپلز پارٹی جی جب اس کے قیام کے وقت سے لے کے 70s میں، جب ارلی 70s میں بنی پیپلز پارٹی، یا لیٹ 60s میں بنی ہوگی، لیکن اس کا قیام آیا۔ لیکن روٹی، کپڑا، مکان بھٹو صاحب کا ایک بیسک نعرہ تھا، لیکن کیا پیپلز پارٹی بلاول بھٹو برداری سے پوچھنا چاہیے 50 سال سے زیادہ ہونے کے بعد کیا وہ یہ اپنا نعرہ ڈیلیور کر سکی؟ اور وہ ڈیلیور نہ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ بلاول صاحب کو تو اس پہ بات کرنا چاہیے تھا کہ کراچی میں کیوں ترقی پسند ناکام ہو رہے ہیں، کیوں انہیں جو ہے اپنے میئر کو منتخب کرنے کے لیے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اور مخالف پارٹیوں کے لوگوں کو اغوا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں لوگ یس ان کا میئر تو ایسے آ بھی نہیں رہا تھا کراچی میں، میئر شپ بھی متنازع ہے۔ ہاں متنازع ہے، تو وہ مطلب پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے پاس اکثریت تھی، لیکن اسے لوگوں کو اغوا کر کے اور آپ نے ڈیفرنٹ ہارس ٹریڈنگ کر کے خرید کے میئر بنائے۔ اب وہ میئر بننے کے بعد وہ 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، وہ میئر صاحب کی کیا کارکردگی، اس سے پہلے وہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، 3 سال لگا لیں، تو وہ ان کی کیا کارکردگی ہے؟ اس پہ کوئی سوال بلاول صاحب سے پوچھیں۔ کراچی کا انفراسٹرکچر بلاول صاحب نے یہ تعریف کر دی ہے، اور ادھر سی ایم صاحب نے بھی کل کہا ہے کہ ہم نے تو یہ پریکٹس جو آج نوجوان میئر نیو یارک کے منتخب ہوئے ممدانی، ہم نے تو پریکٹس بہت پہلے کر دی ہے اور کراچی کے منتخب ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ مذائقہ خیز ہوا ہے، یعنی سی ایم صاحب کو مطلب اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن پڑھے لکھے ہونے کا کیا فائدہ؟ ان کے 10 سال سے زیادہ تو وہ خود وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی تقریباً 17 سال سے جو ہے اس شہر پر اس صوبے پر حکمرانی کر رہی ہے۔ تو کیا آپ کے خیال میں کہ کراچی میں یا 17 سالوں میں اگر آپ کوئی چیز ڈیولپ نہیں کر سکے، اپنے صوبے میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے، اور اس کے بعد بھی آپ وہ مطلب یو ہیو دا آڈیسٹی، آپ کے پاس اتنی جو ہے وہ ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کریں؟ اب پیپلز پارٹی جو 50 سال سے اپنی جو ترقی پسند سو کالڈ ترقی پسند دی کی جو جہد و جہد کر رہی ہے اور عام لوگوں کے حقوق کے لیے بات اپنے منشور میں کہتی ہے، لیکن کیا وہ ایک بھی پوائنٹ کو ڈیلیور کر سکی؟ اور اس پوائنٹ کو ڈیلیور کرنے اگر ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے جی ہم نے یوں کیا، ہم نے یہ کیا، ہم فلانی وجہ سے ہو گیا، یہ وہ ہمیں چلنے نہیں دیا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کی اسٹرگل یعنی ہم نیو یارک کا یا امریکہ کا موازنہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہاں پہ ایک اسٹرانگ، بہت صدیوں پر محیط جو ہے نا ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک
بڑی ویل آرگنائز اور ایک مضبوط بلدیاتی نظام ہے، جو کہ پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ ہو یا پاکستان پی ٹی آئی، یہ تین بڑی سیاسی جماعتیں تینوں اس کو ہمیشہ اپوز کرتے رہی ہیں اپنے دور میں، یا تو یہ انتخابات کراتے نہیں ہیں، کراتے ہیں تو ان کو اختیارات نہیں دیتے۔ اب آپ سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی سندھ میں کراچی میں تو چلے مرتضیٰ وہاب آپ کو میئر کا پتہ ہے، آپ بتائیں آپ کو پتہ ہے کہ نواب شاہ کا میئر کون ہے؟ نواب شاہ کے میئر کا پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ٹھٹا کا میئر کون ہے؟ سکھر کا آپ کو سکھر کا کون ہے؟ حیدرآباد کا کون ہے؟ اچھا، اور شرم کی بات یہ ہے عادل صاحب کہ ان کی میئرشپ کراچی کی جو کہ متنازع ہے، آج بھی دیگر سیاسی جماعتوں کا الزام ہے کہ بندے توڑے گئے اور ہارس ٹریڈنگ اور کیا کچھ ہوا، وہاں ممدانی تو ایک پراپر وہ جو ان کا مین سٹریم اور بیسک ہے اس کا جو انہوں نے جو نعرہ دیا، بیسکلی انہوں نے مہنگائی کے خلاف، اصل میں دیکھیں یو ایس جو پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے جو سیکنڈ ٹائم کی ہوئی ہے وہ بھی اسی بیس پہ ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیونگ اسٹینڈرڈ لوگوں کی جو مہنگائی ہے وہاں پہ، امریکن شہرز ہیں ان کی گروسری، ان کے کھانے پینے کی اشیاء، اس مہنگائی کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی، انہوں نے اپنے منشور رکھا جس پہ انہیں پریزیڈنٹ منتخب کیا گیا، لیکن وہ بھی ابھی تک 8-9 مہینے میں وہ ڈیلیور نہیں کر پایا، بلکہ امریکہ میں بھی دن بہ دن مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو انٹرنیشنلی ٹیرف وار شروع کر دی، اس کے بعد امریکہ میں ایک مہنگائی کا طوفان آیا۔ وہی بیسک بنیادی چیزیں تھیں جو زوران ممدانی جو ہے وہ لے کے آئے۔ انہوں نے نیو یارکرز کو کہا کہ بھائی پولیٹیکل ڈائنیسٹیز کا خاتمہ کرنا، اور یہ کا کریں گے ہم پولیٹیکل ڈائنیسٹیز جو کہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں، جو امیروں کے لیے امیر ہوتے جا رہے ہیں، امیر سے امیرتر ہوتے جا رہے ہیں، اور امیروں کو ٹیکس چھوٹ دی جاتی ہے، امیروں کے لیے پالیسیز لائی جاتی ہیں، عام لوگوں کو انہیں سستی ہاؤسنگ ملے، سستی پبلک ٹرانسپورٹ ملے، اچھے اسکول ملے، چائلڈ کیئر ملے، یونیورسل، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ مطلب میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمیں توقع بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اس کی بنیاد ہی نہیں رکھی ہے۔ وہاں پہ امریکہ میں ان کے پولیٹیشین نے، ان کے لیڈرز نے 300 سال پہلے اس کی بنیاد رکھ دی تھی، 400 سال پہلے۔ ہمارے ہاں تو ابھی تک ہماری جو پارٹیاں جو اس کا نعرہ لگاتی ہیں وہ اس کی بنیاد رکھتے میں ناکام ہو، مراد علی شاہ اور پھر بھی انہیں شرم نہیں آتی کہ وہ اس کا کمپیریزن نہیں، اور مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو صاحب کو بجائے سے کہ صرف ہمارا میئر اور میئر منتخب ہو گیا، منتخب ہونے کے بعد کچھ کرنا ہوتا ہے نا، تو ان کے پاس تو اب تک کیا کیا؟ کراچی کا سارا انفراسٹرکچر آپ بہتر سمجھتے ہیں، اولڈ سٹی چلے جائیں، پورا کراچی آپ بھی دیکھیں نا، ابھی ای چالان کا سسٹم آپ نے نافذ کیا، اور آپ جب اس کو، کل ہم لوگ تھے وہاں پہ گرو مندر چورنگی پہ، اور ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کراچی کا مین جنکشن ہے، یہاں سے کراچی کے تقریباً تمام میجر علاقوں کو، ایریاز کو جو ہیں وہاں سے سڑکیں جاتی ہیں، وہاں کیا حال ہے سڑکوں کا، وہاں پہ کیا انفراسٹرکچر کا حال ہے، ٹریفک کا کیا حال تھا، کس طرح پھنسی ہوئی تھی، نہ سگنل ٹوٹے ہوئے تھے، روڈیں ٹوٹی ہوئی تھی، نہ کوئی پارکنگ کا نظام تھا، نہ کچھ تھا۔ تو اس طرح آپ جو ہے مطلب اس شہر کو ایسے کمپیریزن کر سکتے ہیں، لیکن نیو یارک کے بھی بہت سارے مسائل ہوں گے، لیکن وہاں پہ اسٹرکچرل نہیں کم جو ہے، وہاں پہ انہوں نے بلدیاتی نظام، دیکھیں اگر بلدیاتی نظام اس ملک میں کسی دور میں مضبوط ایک بلدیاتی نظام تھا، وہ جنرل مشرف کے دور میں، وہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے، لیکن انہوں نے ایک مضبوط بلدیاتی نظام دیا تھا، آخر میں کراچی یا سندھ کے دیگر شہروں میں جو ترقیاتی کام ہوئے تھے، جو انفراسٹرکچر کی تبدیلی آئی تھی، وہ اسی دور میں ہوئے تھے۔ یہ فریال ویسے زمانے میں نواب شاہ کی نیچے پاور کیوں نہیں میئر سمجھی جاتی تھی، منتقل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا؟ یہ طاقت کو اپنے پاس، دیکھیں پاکستان کا یہ مسئلہ ہے کہ چاہے کوئی بھی حکمران ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ نان پولیٹیکل ہوں، چاہے وہ فوجی حکمران ہوں، وہ اپنی طاقت کو نیچے نہیں دینا چاہتے، وہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ تمام طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، وہ فنڈز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، چیزیں اپنے پاس۔ تو پھر روٹی کپڑا اور مکان عوام کو کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ تو ابھی 70 سالوں میں نہیں ملا، تو اب تو ویسے ہی مطلب ڈوب کے مر جانا چاہیے ان پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ اس نعرے کو آپ 70 سالوں میں جو ہے وہ 50 سالوں میں نہیں، آپ پیپل پارٹی کو چلے میں نے 50 سال 55 سال ہوئے، تو آپ 55 سالوں میں ڈیلیور نہیں کر سکے، اور آپ پھر بھی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا کمپیئر کرتے ہیں۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ جبران ناصر جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں بڑے، انہوں نے کچھ بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس جو ہے نا وہ اٹھائے،
کہ بھئی کون کون سی چیزیں ہیں جو کراچی اور نیو یارک میں فرق ہے. اگر آپ کہیں تو میں اس کو ذرا شور اگر آپ 16 پوائنٹس انہوں نے بتائے. شکر ہے 70 نہیں بتا دیے, 70 بھی ہو سکتا کیے ہوں گے اپنے ساتھ. نیو یارک میں میئر بنوانے کے لیے مخالف جماعت کے اراکین کو اغوا یا دباؤ میں لا کر فارورڈ بلاک نہیں بنایا گیا, جیسے مرتضی وہاب کی دفعہ میں کیا گیا. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو جس طرح انہوں نے غیر جمہوری طریقوں سے ناک آؤٹ کیا. وہ بات کرتے ہیں ممدانی صاحب کہ وہ جو ہے ان کی جو پوری کمپین کا تھا کہ وہ سستی ہاؤسنگ لوگوں کو دیں گے, کم کرایہ جو مالک وہ جو لینڈ لارڈز ہوں گے ان کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی کرایہ جس طرح کے وہ بڑھاتے ہیں. جبکہ کراچی میں جو ہے نالوں کی صفائی کے نام پر ہزاروں گھر گرا دیے گئے. یہی پیپلز پارٹی کے دور میں انہیں کوئی متبادل گھر نہیں فراہم کیے گئے. فری بس سروس, اب مفت بس سروس کا وعدہ کیا گیا کراچی میں. اب یہ جو ہے بی آر ٹی سر 3 سال ہو گئے آپ سے سڑکیں کھدی ہوئی ہیں, سگنل خراب ہیں, شہریوں پر مطلب حالت یہ ہے کہ یونیورسٹی روڈ تو لوگوں نے جانا ہی چھوڑ دیا. 10 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے یونیورسٹی روڈ ہی نہیں بن کے دے رہا. 10 سال سے آپ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ شرم کا مقام نہیں ہے اس شہر کی اور اس صوبے کی انتظامیہ کے لیے. ٹیکسی ڈرائیوروں کو قرض سے نجات دلانے کی زوران نے بات کی ہے, جبکہ گرین لائن جو کراچی میں ایک بس سروس چلتی ہے, اللہ اللہ کر کے چند بسیں چلتی ہیں کراچی کے لیے, انتہائی ناکافی ہیں. وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ پروجیکٹ مکمل کر دیا تھا تو وہ امپلیمنٹ ہو گیا. ایک روٹ اس کا صرف چلتا ہے, اس میں جو ہے ان کے جو ملازمین ہیں انہیں کئی مہینوں سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئی. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مقابلہ کر سیں. مطلب انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ وہ وہ گروسری سٹورز بنائیں گے جو کہ سبسیڈائز ریٹ پہ لوگوں کو گروسری دے گی. اب یہ جو ہے سندھ میں جو ہے وہ سرکاری گوداموں میں کروڑوں کی گندم جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کروڑوں روپے جو ہے کہ گندم جو ہے نا سڑ کے ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ غریبوں کو نہیں دی جاتی کیونکہ لوگوں کے اس میں دھندے لگے ہوئے ہیں. اگر وہ غریبوں کو دیں گے تو یہ بزنس یہ کیسا کرے گا؟ ایک طرف اشرافیہ ہے, فیوڈلز ہیں, دوسری طرف یہاں پہ تو ٹھیلے والوں کو جو ہے وہ لگانے کی اجازت نہیں دی جاتی, ان کے خلاف وہ کیے جاتے ہیں. وہ تو زوران بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو لائسنس دینے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جو ٹھیلے اسمال بزنس اونرز ہیں جو مختلف کھانے پینے کی اشیاء ان کو وہ دی جائیں گی تاکہ وہ اپنا بزنس کر سکیں. یہاں پہ یہ اٹھا دیتے ہیں ان کو. اب یہاں پہ تو کراچی میں جو ہے اتنی غیر معیاری عمارتیں ہیں. خود ایس بی سی 10 مرتبہ ابھی پچھلے دنوں لیاری میں ایک عمارت گری جس میں درجنوں جان کی بازی ہار گئے. آج تک اس کی کوئی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی. تو یہاں پہ تو بلڈنگ عمارتوں کا یہ حال ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے جو جعلی اکاؤنٹس کیس ابھی ایف آئی اے نے پچھلے دور حکومت میں کیا تھا, اس میں یہ کلیئرٹی سے آیا کہ کس طرح کرپشن کا ایک منظم نیٹ ورک جو کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک جاتا ہے, اس کے پیسے اس نیٹ ورک کے ذریعے, جس میں بلاول بھٹو کے ایئر ٹکٹ بنتے ہیں, ان کے بلاول ہاؤس کے اخراجات ہوتے ہیں. وہ پیسے جو ہیں کہاں جاتے ہیں؟ وہ پیسے واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت تک جاتے ہیں. تو اور آپ نے دیکھا کہ لیاری میں پچھلے دنوں کا پہلے درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے. آج تک وہ رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی. جن لوگوں نے وہ کیا وہ کہاں گیا؟ کہ اب کراچی میں انلیگل کنسٹرکشن رک گئی, ابھی بھی جاری, آج بھی سر ساتھ بھی جائے سر گز پہ 6 منزلہ بلڈنگ. چند دنوں کے لیے ایک ایس بی سی ہے کہ کوئی ایک بہتر جو ہے ڈی جی کو لگایا گیا, اس کے بعد اسے ہٹا دیا گیا کہ وہ نہیں ان کو سرو کر رہا تھا. اسکولوں کا حالت دیکھیں کہ کراچی میں آپ کسی سرکاری اسکول میں آپ جا کے دیکھیں انرولمنٹ ہی نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم تو ہے ہی نہیں. تو کراچی میں کون جاتا ہے تعلیمی؟ لیکن سرکاری اسکولوں کے نام پر جو کروڑوں اربوں روپے کی جو گرانٹس ہیں وہ تو جا رہی ہیں ہر سال. پرائیویٹ اسکولوں نے سب کیپچر کیا ہے کیونکہ سرکاری اسکول اتنی ہی غیر معیاری ہیں. کرپشن کی ہر سطح پر نہیں, یہ کرپشن میں ٹاپ پر ہے, وہاں تو ایک ٹرانسپیرنسی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بلاول صاحب جو ہیں کیا انہیں کرنا چاہیے؟ شاید ان کو سب اچھا دکھاتے ہوں گے, ان کے نالج میں سب آپ کیا سمجھتے ہیں ہوگا؟ نہیں, بلاول صاحب کی نالج میں ظاہر ہے وہ کوئی نہ, وہ ان کی بینائی بھی ٹھیک ہے, ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہے. انہیں یونیورسٹی نظر نہیں آتا, کراچی کا گرو مندر ہمیں نظر آ رہے تو انہیں کبھی آتے نہیں ہوں گے شاید. اس طرف تو خیر وہ جاتے ہی نہیں, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ بلاول یا جو اس ملک کی ایلیٹ ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ایلیٹ ہو, چاہے وہ ملٹری ایلیٹ ہو, ان کے لیے تو یہ اشارہ فیصل, یہ ڈی ایچ اے زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ تھوڑا سا آپ کا ایریا جو ہے اسٹیڈیم کے ارد جو ایریا ہے جہاں پہ جرنلز کالونی اور دیگر کالونیز بنی ہوئی ہیں, گلشن اقبال کا تھوڑا سا علاقہ, اور بس یہ جو یہ لمیٹڈ ایریاز وغیرہ یعنی مخصوص علاقے ہیں. یعنی
اس کماڑی کے برج سے پہلے ایئرپورٹ تک، اور یہ ڈی ایچ اے کلفٹن اور یہ ایریا جو ہے شارع فیصل کے دونوں طرف کے ایریاز، بس دونوں طرف یہ پی سی ایچ ایس کا جو علاقہ ہے یہ ان کا ایریا ہے جہاں یہ جاتے ہیں، جہاں پہ یہ باقی شہر کے علاقوں کے تو میئر بھی نہیں جاتا ہمارا، کبھی کبھی چلا جاتا ہوگا، لیکن وہاں پہ جا کے تو دیکھیں، اگر وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے تو آئے ہمارے ساتھ چلے، مان دکھاتے ہیں کہ روڈوں کا حال، سسٹم۔ ویری بیڈ، ویری بیڈ۔ تو ویورز، یہ تو ایک بڑا ہم نے کوشش کی کہ کمپیریزن میں بتا دے، جیسے جبران ناصر صاحب نے بھی لکھا ہے اس پوسٹ کے اوپر اور عادل جواد صاحب نے بتایا، لیکن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پیپلز پارٹی جس کا یہ منشور تھا روٹی کپڑا اور مکان، یاد ہے بلاول صاحب کو آج بھی، ممدانی جیت گیا تو بتا رہے ہیں، لیکن کہاں آپ نے روٹی کپڑا اور مکان دیا، کن لوگوں کو دیا؟ آج بھی اگر آپ جائیں کراچی تو خیر ورسٹ ہے، آپ کراچی سے نکلے سارے سندھ کی یہی صورتحال، تو اٹس ویری انفارچونیٹ، یہ مذاق والی بات نہیں ہے۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ صاحب نے بڑے وہ ہنستے ہوئے اور کہکے لگاتے ہوئے کہا جی ہم نے تو یہ پریکٹس پہلے کر دی تھی، تو یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ جو شخص، جو شہری بائک پر جا رہا ہے، جو گاڑی پر جا رہا ہے، جو فیملی کے ساتھ جا رہا ہے، ذرا اس سے پوچھیں گے کہ جب یہ یونیورسٹی روڈ سے گزرتا ہے اور اس کا 5 منٹ کا فاصلہ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں ہوتا ہے، اور ذرا پوچھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈمپر لوگوں کو رونگ کر چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کے اگر آپ غم کو، دکھ کو سمجھیں گے تو پھر آپ کے کہکے نہیں لگیں گے۔